بسم اللہ الرحمن الرحیم. جگہ تو ہر وہ شے کہ جس کو مسلمان باعظمت سمجھتے تھے، پہلے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں جس شے کی، جس بات کی عظمت موجود تھی، اسے حضور مکرم نے جوڑ دیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت کے ساتھ. مثلا شب جمعہ کی عظمت کے تمام مسلمان قائل ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ شب جمعہ کی مثال باقی راتوں پر ویسے جیسے مولا علی علیہ السلام کی فضیلت باقی انسانوں پر. مثلا سورہ قل هو اللہ احد، اس کے لیے مسلمان اس طرح سے اس عظمت کے قائل ہیں کہ 1/3 قرآن ہے سورہ قل هو اللہ احد، 1/3 قرآن کہا گیا ہے سورہ قل هو اللہ احد کو. اسی خاطر ہے کہ مرحومین کے سال ثواب اور الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کی جاتی ہے تاکہ پورے قرآن کا ثواب مرحوم کو ہدیہ ہو جائے. تو آپ ویسے بھی اپنے روٹین میں رکھیں. یہ حضرت سلمان کی روایت بھی ہے حضور مکرم سے، جس روایت کو پورا اس وقت پڑھنے کے لیے تو وقت نہیں ہے، لیکن آپ اپنے روٹین میں رکھیں کہ کم سے کم سوتے ہوئے ہر رات میں 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھ کر سوئیں تاکہ پورے قرآن کے پڑھنے کا ثواب حاصل ہو سکے. تو مختصر عمل ہے لیکن اس کا ثواب بہت زیادہ ہے. تو حضور مکرم نے فرمایا کہ یا علی مثلک فی الناس کمثل سورۃ التوحید فی القرآن. علی آپ کی مثال انسانوں میں ویسے ہے کہ جیسے سورہ قل هو اللہ احد کی مثال قرآن میں. اس لیے کہ آپ کی محبت بھی 1/3 اس لیے کہ جو دل میں محبت رکھے وہ 1/3 ایمان پر ہے، جو عمل سے اظہار کرے وہ 2/3 ایمان پر ہے، اور جو زبان سے بھی اقرار کر لے اس کا پورا ایمان ہو. تب چاہے شب جمعہ ہو، شب جمعہ کی فضیلت کو حضور مکرم نے بیان کیا مولا علی علیہ السلام کے ساتھ متصل کر کے. اس طرح سے سورہ قل هو اللہ احد کو جوڑ دیا مولا علیہ السلام کے فضائل کے ساتھ. ماہ رمضان المبارک کی عظمت کے سارے مسلمان قائل ہیں. حضور نے فرمایا کہ فضل شہر رمضان علی سائر الشہور کفضل علی ابن ابی طالب علی سائر. رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ویسے کہ جیسے مولا علی کی فضیلت باقی انسانوں پر. تو آپ کو اس طرح سے کثیر احادیث ملیں گی کہ جس شے کی پہلے سے مسلمان عظمت کو قائل تھے اور سمجھتے تھے اس کو جوڑا حضور مکرم نے. کعبہ ایک ایسی عبادت گاہ ہے مسلمانوں کی کہ جو مرکز ہے مسلمانوں کا. یا علی مثلک مثل الکعبہ، علی آپ کی مثال کعبے کی مثال ہے. جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے ویسے مولا علی السلام کو دیکھنا بھی عبادت ہے. لیکن ایک فرق ہے کہ یہاں بیٹھ کر آپ کعبہ کہتے رہیے تو ثواب نہیں ملے گا، علی کرتے جائیے تو ثواب ملتا چلا جائے. اس لیے کہ ذکر علی عبادت، امیر المومنین اسلام کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. علی ہے مولود کعبہ. تو آپ اس طرح سے شب جمعہ جو کہ ہر ویک آ رہی ہے تو لہٰذا ہم کبھی کبھار اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے. شب جمعہ کے لیے ایک شب دعا ہے، شب توبہ ہے، شب مغفرت ہے، اور ہمارے پاس اعمال ہیں. یا دائم الفضل علی البریہ، یہاں پر مجھے بعض مومنین نے یوں کہا کہ چونکہ میں اس پہ پہلے بات کر چکا ہوں دنیا کے اور علاقوں میں تو یہ ویڈیوز پہنچ جاتی ہیں، اور اس میں ہم نے ایک دعا بھی ذکر کی تھی، یا دائم الفضل علی البریہ یا باسط الیدین بالعطیہ، اے مسلسل اپنی مخلوقات پر فضل کرنے والے، اے، اب ترجمہ تو یہی ہے کہ اے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی مخلوق کو عطا کرنے والے. تو یہ دعا آپ کو مفات الجنان میں مل جائے گی. 7 مرتبہ شب جمعہ پڑھنے کی تاکید ہے. حدیث قصہ ہمارے یہاں پر پہلے ہی ایک عام طریقہ ہے کہ حدیث قصہ کو شب جمعہ پڑھا جاتا ہے. دعائے کمیل کی تلاوت معمولاً کی جاتی ہے. اب حدیث قصہ اور دعائے کمیل کا بھی کتنا گہرا اور لطیف تعلق ہے کہ اللہ نے اہل بیت کے لیے کیا کہا وہ جاننا ہو تو حدیث قصہ کو پڑھیں. اہل بیت نے اللہ کے لیے کیا کہا وہ جاننا ہو تو دعائے کمیل کو پڑھیں. اہل بیت علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسے خطاب کیا، آپ دعائے کمیل کو. اللہ نے اہل بیت کے لیے کیسے خطاب کیا، حدیث قصہ. یہاں سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ بعض مرتبہ جو دعاؤں میں جملے ہیں اس میں آپ دیکھیے گا کہ اہل بیت علیہ السلام نے کمال عز و انکساری کے ساتھ، تواضع و خشوع کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کی ہے. مثلا جناب امیر، اگرچہ کہ یہ دعائے خضر ہے جو تعلیم کرتا ہے مولا علی علیہ السلام ہے، دعائے خضر تھی کہ جو کمیل کو تعلیم فرمائی، جو دعائے کمیل کے نام سے معروف ہو گئی. تو امیر المومنین اس میں جب یہ فرمائے کہ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی ومنک علی، کہ پروردگار میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا. اب ظاہر ہے کہ امیر المومنین معصوم علی الاطلاق ہے، لیکن جب وہ یہاں گفتگو فرما رہے ہیں کہ ظلمت نفسی وتجرأت بجہلی وسکنت الی قدیم ذکرک لی، اب میرے لیے ترجمہ کرنا بھی تھوڑا سخت ہے لیکن آپ جانتے ہیں بہرحال یہ ترجمہ اس کا ہر جگہ آپ کے سامنے اویلیبل بھی ہے، ہمیں سکھلانے کے لیے بھی، اور کمال خشوع ہے کہ پروردگار میں نے اپنی جہالت کی وجہ سے جرأت کر لی اور میں سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ تو پہلے سے کرم کرتا آیا ہے تو اپنا کرم جاری و ساری رکھے گا. اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک، کیا تو ایسے شخص کو عذاب دے دے گا کہ جو تیری توحید کا اقرار کر چکا ہوا، بعد من طوع علیہ قلبی من معرفتک، جس کا دل تیری محبت سے سرشار ہو، ولہج بہ لسانی من ذکرک، اور جس کی زبان پر تیرا ذکر جاری ہو. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء. یہ جناب امیر فرمایا کہ مثلا یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء فإنك فعال لما تشاء یا من اسمه دوا وذکره شفاء وطاعته غنا، ارحم من رأس ماله الرجاء، پروردگار اس پر رحم کر جس کا واحد آسرا تیرے سامنے گریہ وزاری کرنا ہے. یاد رکھیے گا یہ شب جمعہ میں اس بات کو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا جب اہل بیت علیہ السلام خدا سے ہم کلام ہو تو وہ اس خضوع و خشوع کے ساتھ بات کرتے ہیں. جب خدا اہل بیت کے لیے بات کرے
تو وہ کہتا ہے انی ما خلقت سمام مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا. میں نے تو آسمان کو خلق ہی نہیں کیا, میں نے زمین کو نہیں بچھایا, میں نے تو سمندروں کو نہیں بہایا, میں نے تو کشتیوں کو نہیں چلایا, میں نے تو ہواؤں کو نہیں جاری کیا, الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ, مگر جو کچھ کیا ان پانچ کی محبت میں کیا, الذین هم تحت الکسا, کہ جو چادر کے مل کے صلوات بھیجے. نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر, محمد و آل محمد پر. آپ کی توجہ. تو جب خدا بات کرتا ہے اہل بیت السلام کے لیے تو وہ اس شان سے بات کرتا ہے کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں, مگر جو کچھ کیا وہ ان پانچ کی محبت میں. ولا ارضا محیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الکسا, مگر ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں. ابھی حضرت سیدہ سلام علیہ السلام مربوط ہوگا گفتگو میں, جو چادر کے نیچے یا رب ومن تحت الکسا, پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل پوچھ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے, کیونکہ جبریل جانتے نہیں کہ کون ہے. 10ویں ہجری کا واقعہ ہے یہ, 10ویں ہجری کا واقعہ ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی. دیکھیں مباہلہ ہے 10ویں ہجری میں, صحیح, اور معذرت 9ویں ہجری میں, اور غدیر ہے 10ویں ہجری میں, اور پھر فوراً 11ویں ہجری کی ابتدائی میں رسول اللہ کا وصال ہو گیا. تو یہ حضور کے وصال سے تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے. تو جو مباہلہ ہے وہ ہے 24 ذی الحج, بچہ اس تاریخ کو جانتا ہے. تو 24 ذی الحج الحرام جو مباہلہ ہے اس کی صبح ہی کو آیت تطہیر نازل ہوئی. یعنی ابھی حضور مکرم بقیہ پنجتن پاک کے ساتھ جب مباہلہ کے لیے تشریف لے گئے, اس سے پہلے چادر میں جمع کیا اور آیت نازل ہوئی ہے, آیت تطہیر. تو جو 9ویں ہجری کا واقعہ ہے, یعنی اب تقریباً 22 سال ہو چکے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے, تو کیا جبریل جانتے نہیں کہ یہ کون ہے؟ سوال ہے. 22 سال سے حضور مکرم کے پاس قرآن لے کر آ رہے ہیں. احد میں علی بن ابی طالب کے پاس ذوالفقار لا چکے ہیں, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. حسنین کا جھولا جھلا چکے ہیں. حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر ان کی چکی چلا چکے ہیں. تو سبھی کو تو جانتے ہیں, تو یہ کیا پوچھ رہے ہیں کہ یا رب ومن تحت الکسا, پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اس کی کیا اصل وجہ ہے اور کیا کیا اس میں راز ہے, تو جبریل جانے یا 14 جانے بلکہ اور اللہ جانے. لیکن اس میں ایک حقیقت جو سمجھ میں آتی ہے کہ جبریل شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک ساتھ جو میں ان پنجتن کو دیکھ رہا ہوں, تو ان میں 4 مرد سید ہیں اور 1 سیدہ ہے. اب اللہ جب تعارف کروائے گا تو مرد سادات سے کروائے گا یا ایک سیدہ سے کروائے گا؟ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ہم اہل بیت النبوہ, یہ نبوت کے اہل بیت, نبی کے نہیں, نبوت کے اہل بیت. اہل بیت علیہ السلام کا جو تعلق حضور کے ساتھ ہے فقط شخص کے ساتھ نہیں ہے, عہدے کے ساتھ ہے. ہم اہل بیت النبوہ ومعادن الرسالہ, ہم فاطمہ وابوہا وبعلہا وبنوہا. ایک صلوات بھیجے گا یہاں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پر, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عزیزان گرامی, جو خاص طور پر شب جمعہ ہے وہ اہل بیت علیہ السلام سے اپنے آپ کو دوبارہ سے جوڑ لینے کی رات ہے. ہر شب جمعہ کم سے کم آپ کوشش کریں کہ اگر زیارت وارثہ ہو سکے تو کیا کہنا, نہ ہو سکے تو مختصر زیارت ضرور اس نیت سے پڑھیں کہ شب جمعہ میں آپ ہیں السلام علیکم ابا عبداللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مختصر ترین زیارت ہے. امام علیہ السلام نے اپنے کئی اصحاب سے پوچھا. ایک شخص ہے جو کوفہ کا رہنے والا ہے, اور کوفہ کہاں, کربلا کا. آپ 3 دن واک کے بعد پہنچتے ہیں. تو امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا, جب وہ مدینہ میں امام کی خدمت پہنچے, صادق علیہ محمد کی خدمت میں, امام نے کہا کہ کیا تم مسما سے پوچھا تم روز جاتے ہو کربلا یا نہیں؟ کہا مولا میں روز تو نہیں جا سکتا, کوفہ میں رہتے ہیں. یعنی امام کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ تم روز جاتے ہو کربلا یا نہیں جاتے؟ کہا مولا میں روز تو نہیں جا سکتا. کہا ہر ہفتے جاتے ہو یا نہیں؟ کہا مولا ہر ہفتے بھی نہیں جا پاتا. ہر مہینے جاتے ہو نہیں؟ کہا مولا ہر ہفتے مہینے بھی نہیں جا پاتا. امام نے کہا تم نے جفا کی ہے میرے جد ابا عبداللہ حسین پر. کہا مولا پھر میں کیا کروں؟ کہا تم گھر کی چھت پہ جاؤ, ایک اضافی شرط ہے, آپ پوری نہ کر سکیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, یعنی زیر آسمان, اور داہنے دیکھو اور بہانے دیکھو, اور پھر کربلا کا رخ کرو کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اللہ تجھے 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب عطا کر دے گا. اب یہ بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاملہ استحقاق پہ نہیں رکھا. بعض لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے یہ خالی 1 سلام پر 1 حج کا ثواب کیسے ہوگا؟ یہ میرے استحقاق پر نہیں ہے, یہ امام حسین کی عظمت پر ہے. تو اس بات کو سمجھنا آسان ہے. پھر یعنی اگر 1 آنسو پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا تو ظاہر سوال آتا ہے کہ مولوی صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آنسو بہائے تو جنت واجب ہو گئی؟ آنسو بہانے پر جو جنت واجب ہے یہ میں ڈیزرو نہیں کرتا, امام حسین علیہ السلام کا حق ہی ہے اللہ کی بارگاہ میں. تو امام نے فرمایا کہ تم داہنے دیکھو بہانے دیکھو. اب اس کا بھی شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ داہنے اور بہانے دیکھ کر گویا انسان اس بات کا اعلان کرے اور اقرار کرے کہ جو کچھ کائنات کے نظام میں وہ سب حسین ابن علی کا ہے. اور پھر رخ کرو کربلا معلیٰ کی طرف, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو سلام اتنا عظیم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا کرے گا. تو اس لیے کسی بھی شب جمعہ کو, اصل میں شب جمعہ ہے ہی سیدہ سلام اللہ کی خانوادے کی رات,
کہ جہاں پر مولا علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جہاں پر بیوی کے بچوں کی زیارت کا ذکر ہے، جہاں حدیث قصہ کا ذکر ہے، جہاں خود بیوی کے خانوادے کی بات ہو رہی ہے. اچھا جو بیوی خانوادے کی بات ہو رہی ہے، آپ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی میں ایسا نہیں ہے کہ ہم بظاہر کیا ہے ایک واقعہ چادر کا اوڑھ لینا، بظاہر ایک سادہ سا واقعہ ہے، لیکن اس سادہ سے واقعے کو اللہ نے کہا کہ دہراؤ بار بار، اور جو دہرائے گا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واستعانی برسالۃ نجیہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الا یتفرقوا. اللہ مسلسل رحمت نازل کرے گا، ملائکہ آئیں گے اور جب تک کہ مومنین وہاں سے چلے نہیں جائیں گے ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کائنات میں کہ حضرت سیدہ سلام اللہ کا آپ ذکر کیجیے، ان کے خانوادے کا ذکر کیجیے، چاہے ایک چادر کے اوڑھ لینے کا واقعہ ہے، اللہ کو محبوب ہے. یہ مولا علی علیہ السلام کا جو نا کوئی کام بھی جو بظاہر عام کام ہے وہ بھی عام نہیں ہے، خاص الخاص ہے. آپ دیکھیے گا سو جانا ایک زندگی کا روٹین کا کام ہے. آپ بات واضح ہو رہی ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جو نہ سوتا ہو زندگی میں، ہر انسان سو جانا ایک روٹین کا کام ہے. لیکن علی ابن ابی طالب اگر سو جائے تو ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. انسانوں میں سے ایک ایسا ہے کہ جو سو کر اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے. تو ایسا نہیں کہ مولا علیہ السلام کی فقط نماز یا فقط جہاد یا فقط ذوالفقار کا چرانا وہ خاص الخاص نہیں. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سو جانا، وہ سو جانا بھی اتنا اللہ کو محبوب ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کی رضا کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. اب میں سارے واقعات تو تاریخ کے آپ کو کھول نہیں سکتا یہاں پر، جس کو واقعہ معلوم ہے تو معلوم ہے. وہ جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے. اب رو رہے تھے کوئی صاحبان، بلکہ ایک صاحب ہے تو ہو جان کا خطرہ تو یہ رویا نہیں کرتے، یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات یہ کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے. یولی بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے. آدھا جملہ میں کہوں گا، آگے آدھا آپ کہیں گے ساتھ میں ساتھ. ہر فہم سے بالا ہے یہ حق کا ولی ہے، اور سوئے تو محمد ہے، جاگے تو اہل بیت علیہ السلام کے معاملے میں آپ کسی بھی کام کو ایک عام کام کہہ کے نہیں گزر سکتے کہ تو ایک روٹین کا کام تھا. نہ علی ابن ابی طالب السلام کا سونا بھی ہے تو مرضی پروردگار کا سودا ہے. وہ اہل بیت علیہ السلام کا چادر میں آ جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند ہے کہ تم اس واقعے کا ذکر کرو، بار بار ذکر کرو، اپنی محفل میں ذکر کرو، اس خاطر ہے کہ یہ جو ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض، تو اللہ نے چاہے کہ اس کو محفل میں، چاہے اب وہ اہل بیت السلام کے لیے خوشی کی محفل ہو یا غم کی مجلس ہو، اس میں ذکر کیا، اللہ کو پسند ہے. یہ اس احترام کا پھر آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ جب کلما کانت دخلت فاطمہ قام الیہا، جب حضور مکرم اپنی دختر کو تشریف لاتا ہوا دیکھیں تو احترام میں بلند ہو جائیں. یہ باپ بیٹی کے لیے نہیں کھڑا ہو رہا، یہ رسالت ہے جو عصمت فاطمہ زہرا کے احترام میں بلند ہو رہی ہے. دیکھیں یہ بیٹی کا احترام نہیں ہے فقط، یہ عہدے کا احترام ہے. اگر بیٹی کے لیے فقط ہے تو ہر باپ کے لیے سنت رسول ہو، ہر باپ کے لیے سنت رسول ہے. کیا کہیں پہ کسی مفتی صاحب نے، کسی حتی مجتہد نے مرجع تقلید کوئی فتویٰ نہیں دیا کہ اگر کوئی بیٹی تشریف لائیں تو باپ کے لیے مستحب ہے کہ کھڑا ہو جائے؟ تو رسول تو کھڑے ہوتے تو کیوں نہیں مستحب ہے؟ یہ اس لیے کہ بیٹی کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول نہیں ہے، فاطمہ زہرا کے لیے کھڑے ہونا سنت رسول ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی آپ اس احترام. اب میں ایک بزرگ مرجع تقلید آیت اللہ وحید خراسانی ان کی قمے میں مجالس سنتا رہا ہوں، انہوں نے ایک بڑا لطیف جملہ کہا. انہوں نے کہا ذرا تصور کیجئے جس مقام پر حضور مکرم کھڑے ہو جائیں تو کیا آدم وہاں پہ بیٹھے رہیں گے؟ میں ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، میں حضور سید الانبیاء والمرسلین ہے نا، اب حضور مکرم ایک جگہ کھڑے ہو گئے تو کیا نوح علیہ السلام وہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا ابراہیم بیٹھے رہیں گے؟ کیا موسیٰ بیٹھے رہیں گے؟ کیا عیسیٰ بیٹھے رہیں گے؟ ایک نبی نہیں جس کے احترام میں 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتیں بلند ہو جائیں وہ ہے عصمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. جس بیوی کے احترام میں 1.25 لاکھ انبیاء کی نبوتیں بلند ہیں، ایک نبی نہیں. اس لیے کہ حضور مکرم جہاں کھڑے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آدم علیہ السلام بیٹھے رہیں یا شیس بیٹھے رہیں یا موسیٰ بیٹھے رہیں یا یعقوب بیٹھے رہیں، یوسف، کوئی نبی. اور یہ بیٹی کے لیے فقط نہیں کھڑے ہوئے، میں نے عرض کیا. اچھا 4 کام کرتے تھے حضور. آپ نے ہمیشہ سن رکھا ہے کہ حضور احترام میں کھڑے ہوتے تھے، لیکن 4. قام الیہا، قام بہا نہیں ہے، قام الیہا جو تھوڑا سا عربی سمجھ لیتے ہیں. قام بہا یعنی کھڑے ہونا، قام الیہا یعنی آگے بڑھ کر استقبال کرنا. رحب بہا مرحبا کہتے تھے، دوسرا کام. قبل یدیہا ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے، تیسرا کام. واجلسہا فی مجلسہ اور وہاں بٹھاتے تھے جہاں خود تشریف فرما ہوتے تھے. حضور نے اپنے عمل سے سمجھایا کہ میرے مقام پر ہر ایرا غیرہ نتو خیرہ نہیں بیٹھ سکتا. میرے مقام پر یا علی بیٹھیں گے یا فاطمہ تو زہرا بیٹھیں گے. امام بارگاہ آ سکیں تو کیا ہی کہنا، آنا چاہیے، اپنے آپ کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، بچوں کو جوڑ کے رکھنا چاہیے. نہ آ سکیں گھر میں فرش ادا بچائیں. امام حسین اسلام کی مجلس کے لیے آپ کو کسی ذاکر کو بلانا بھی ضروری نہیں، اتنا آسان رکھا ہے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے معاملہ. آپ فرش بچائیے، حدیث قصہ پڑھیں، زیارت عاشورہ پڑھیں، ایک نوحہ جو آپ کو آتا ہے پڑھنے، یہ ہو گئے مجلس امام حسین کی، ختم.
وہیں پر آپ نے نظر دلائی امام حسین کے لیے دوسروں کو پانی پلانا وہ تو یہی ثواب ہے. خود پانی پی کر کہو السلام علی الحسین, خود پانی پی کر. حدیث میں اللہ 1,00,000 درجات کو بلند کرتا. یہ کیوں ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, میں نے عرض کیا تھا, عمل کرنے والا ڈیزرو نہیں کرتا کہ میں خالی ایک سلام پر کیسے 1,00,000 درجات کو پہنچ جاؤں. امام حسین کا مقام اللہ کے نزدیک جو ہے, اللہ نے امام حسین کو نوازا ہے. نماز اول وقت, حضور مکرم سے حدیث ہے, حضور نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں سب سے پہلے میری نماز عرش الہی پہ پہنچے. اتنا اول وقت نماز کا خیال کرتے تھے. ہمارے یہاں پر اس میں بڑی کوتاہی ہوتی, نہیں کرنی چاہیے کوتاہی. آپ کی جاب یا کبھی آپ ٹریول کر رہے ہیں جس میں قضا کرنے کی تو اجازت قطر نہیں, پھر بھی اس وجہ سے کبھی تاخیر ہو جب آتا لگے, لیکن ایک روٹین بنا لینا یہ صحیح نہیں. کبھی کبھار کیونکہ شیطانی معاملہ ہے نا, ہم ریلز پر اور انسٹاگرام کی اور یوٹیوب شارٹس پر کوئی کام کر بھی نہیں رہے. خاص ایک تو ہے نا کہ آفس کا کام کر رہا ہوں, نہیں ویسے ہی اپنا وقت برباد کریں, 1 گھنٹہ بیٹھے ہوئے نماز کا وقت نکل گیا, مناسب نہیں. جیسے آپ نماز سے پہلے آپ کو ریڈی ہونا چاہیے. نماز اول وقت امام زمان علیہ السلام کی حاضری ہے یا نہیں ہے, تو میری ایبسنٹ نہیں ہونی چاہیے کسی حرام مخلوط محفل میں.